وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم تو دے دیا، ان پلانڈ طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم دیا۔ وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جملو مقدم کو جانتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب، آپ اپنی ہر تقریر میں، خاص طور سے من کی بات میں، آپ کسی نہ کسی کا ذکر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نام یاد رکھیے، جملو مقدم۔ یہ 12 سال کی لڑکی تھی وزیر اعظم، 12 سال کی لڑکی تھی جو اپنی ریاست چھتیس گڑھ کو جانا چاہتی تھی۔ 180 کلومیٹر کا سفر پیدل اس بچی نے کیا، اور جب 50 کلومیٹر دور اپنے گاؤں سے وہ مر گئی وزیر اعظم۔ میں اپنے وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مکیش منڈل وزیر اعظم، سرسوتی کنج دلی سے زیادہ دور نہیں وزیر اعظم، سرسوتی کنج گڑگاؤں میں ہے۔ اس شخص نے، مکیش منڈل نے 2,500 روپے میں اپنا سیل فون بیچ دیا، 2,500 روپے میں سیل فون بیچا، ایک پنکھا خریدا، جتنے پیسے بچے تھے اپنا قرضہ ادا کیا، اس کے بعد کھانا لایا اور اس کے بعد خودکشی کر لیا۔ بھارت کے وزیر اعظم، بہت سی تکالیف ہو رہی ہیں مائیگرینٹ لیبررز کو، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ممبئی میں ہزاروں کی تعداد میں مائیگرینٹ لیبررز نکل گئے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ بہت سے لوگوں نے تنقید کی، مگر میرے دوستو، بڑے بڑے گھر میں عیش و آرام سے رہنے والے ہم لوگ، اگر ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن نہیں چلتا ہے، گھر میں پانی نہیں آتا ہے، تو ہم آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ مگر کبھی آپ اور ہم نے سوچا کہ اس ممبئی میں 6 بائی 6 فٹ کی ایک کمرے میں 7 لوگ رہتے ہیں، ممبئی کا ہیومڈ ویدر، کیا کرتے وہ لوگ؟ اور کیا کبھی ہم سوچے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں؟ نہیں، یاد رکھیے، غریب اگر کوئی ہے، یقیناً اس کو کھانے کے اور پیسوں کی ضرورت ہے، مگر اس کو عزت کی بھی ضرورت ہے۔ عزت نفس اس کو کہتے ہیں اردو میں، سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نہیں چاہتا، اسی لیے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا۔ اگر سیمانچل کی سرزمین سے 1500 کلومیٹر دور اگر کوئی شخص آتا ہے، حیدرآباد میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر جھارکھنڈ کے سے اگر کوئی آتا ہے حیدرآباد کو، کیوں آ رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں آ رہا ہے؟ اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آ رہا ہے، وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے خاندان کو بھیجا سکے، اپنے گھر کو چلا سکے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت ان مائیگرینٹ لیبررز کو جو راحت ملنا تھا، وہ اس میں سراسر کمپلیٹ ناکام ثابت ہوئی۔ یہ ان کا فیلئر، ان کے پاس، ان مائیگرینٹ لیبررز کے پاس نہ ریشن کارڈ ہے، نہ بینک اکاؤنٹ ہے۔ کیوں نہیں آپ دیتے؟ کیوں نہیں سرکار ان کو پوسٹ آفس کے ذریعے پیسے ان کو دیتی ہے؟ ان کے آدھار کارڈ کی بنیاد پر آپ دیجیے۔ تلنگانہ کی حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان مائیگرینٹ لیبررز کو تلنگانہ کی حکومت، یہاں پر جو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ہے، KCR ہے، ان کو راشن دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، مگر ان کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اگر ہمارے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوداموں میں 77 ملین اناج ہے، افسوس ہوتا ہے وزیر اعظم کہ آپ کی زیر قیادت اس چاول کو جو FCI کے گوداموں میں ہے، میڈیا کی رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا سینیٹائزر بنانے کے لیے۔ بھارت کے وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، چاول کو ان مائیگرینٹ لیبرز میں، غریبوں میں دیجیے وزیر اعظم، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ روڈوں پر، ہائی وے پر آپ رات میں جا کر دیکھیے، لوگ چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، 500 کلومیٹر، 600 کلومیٹر۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آخر کب سرکار ان غریبوں کی طرف رخ کرے گی؟ آپ نے پیکیج کا اعلان کیا،
بتائیے پھر کہاں پر اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے یہ تمام جو آپ کے پاس بھارت کی نہیں ہے، وطن کے ہیں، کسی ایک کا نہیں ہے، اس کو غریبوں میں دیا جاتا، ان کو دیا جاتا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھتے، ارے پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ آگے بڑھ کر دیجئے نا، ریاست کو دیجئے، جہاں جہاں پر مائیگرنٹ لیبررز ہیں ان کو دیجئے، مگر یہ عجیب و غریب ایک برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بنارس کا ڈی ایم ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ کے جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھجا رہے ہیں تلنگانہ۔ وزیر اعظم آپ خود بتائیے، کیوں نہیں پھر بہار کے، جھارکھنڈ کے، بنگال کے، جو یو پی کے، تلنگانہ میں، حیدرآباد، جی ایچ ایم سی علاقے جو مزدور ہیں، لیبر، مائیگرنٹ لیبر ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو بھجاتے ان کے واپس ان کے دیش کو؟ یہ آخر کیا بات ہے کہ بنارس سے آپ بھجا سکتے ہیں مگر ہم تلنگانہ سے نہیں بھجا سکتے؟ وہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ کتنے فونز مجھے آتے ہیں روز، یقیناً آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سن لیجئے، کتنے ہزاروں فون دن میں آتے ہیں کہ ہم کو ہمارے وطن کو بھیج دو، ہم کو ہمارے گاؤں کو بھیج دو۔ ایسے صاحب گجرات میں لیبر اٹکے ہوئے، بھوک کے مارے، اخبار میں فوٹو آئی، اس نے ویڈیو جاری کیا کہ لاغر ہو چکا ہے ایک آدمی، ہڈیوں کا ایک جسم پر کچھ گوشت نظر ہے، ہڈیاں نظر آ رہی۔ آخر اتنا بڑا دیش ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان غریبوں کے لیے؟ یقیناً آپ اقتدار پہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، کیوں نہیں آپ کی سرکار ان غریبوں کی مدد کر رہی ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے، کیوں نہیں آپ کی حکومت سی ایم ریلیف فنڈ کے تعلق سے کے سی آر نے یہ کہا کہ اس کو سی ایس آر ریسپانسبلٹی میں لائیے، آپ پی ایم کیئرس کو لائے، کیوں نہیں لاتی آپ سی ایم ریلیف فنڈ کو بھی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ یہی فیڈرلزم ہے آپ کا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے چیف منسٹر نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ ویز اینڈ میز ایڈوانس 100% کریے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں آپ روک رہے ہیں؟ ایف آر بی ایم آپ کو کہا کہ 5% کریے۔ آج غیر معمولی، ایکسٹراڈنری، ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہیں، آپ نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں آپ ریاستوں کے چیف منسٹر کو جو ربی کراپ ہے اس کو پروکیور کرنے کے لیے انٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمام چیزیں تلنگانہ کے چیف منسٹر نے لکھ کر آپ کو دی ہے۔ آپ پھر ویڈیو کانفرنس کرنے والے ہیں، آپ پھر ویڈیو کانفرنس کریں گے۔ 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے اور پھر تلنگانہ میں 7 مئی تک۔ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کو بہت کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ جو 30,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو روک دیجیے آپ۔ اگر میں ایم پی ہوں، مجھے سالانہ 5 کروڑ روپے ملتے ہیں، آپ اس کو لے لیے، بہت اچھا کیا، چلیے، مگر آپ 30,000 کروڑ کا جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ہے، کیوں نہیں اس کو روک لگا دیتے آپ؟ وہ پیسے استعمال کریے، آپ ان سے غریبوں کو راحت پہنچائیے، مدد کریے۔ پرائم منسٹر، جب ایم پی فنڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ کا وہ جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ختم کریے اس کو۔ ہمارا ملک غریب ملک ہے وزیر اعظم، آج دنیا کو، ہم کو بھی، سب کو پتا چل رہا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، افلاس کیا ہوتا ہے، بے روزگاری کیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم آپ جانتے ہیں، پورے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بعد میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہمارے دیش میں، ہمارے وطن عزیز میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے جائیں گی۔ کیا پلان ہے آپ کا؟ بتائیے وزیر اعظم۔ آپ نے کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ، دیش نے تھالی بجا دی۔ آپ نے کہا لائٹ بند کرو، دیش نے لائٹ بند کر دی۔ آپ نے کہا دیے جلاؤ تو عوام نے پٹاخے پھوڑ دیا آسمانوں میں۔ بھارت کے وزیر اعظم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ پوسٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس کیا پلان ہے ان غریبوں کے لیے؟ ان مائیگرنٹ لیبررز کو کب لے کر جائیں گے آپ؟ میں آپ کو بحیثیت ایم پی آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے، نامپلی ریلوے اسٹیشن سے، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے
کب ٹرین کا انتظام کیا جائے گا, کب ممبئی سے پونے سے ان مائیگرنٹ لیبررز کو اپنے اپنے وطن, اپنے دیش گجرات سے, احمد آباد سے کب موقع ملے گا؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیا بتائیں گے دیش کو آپ؟ کیسے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ آپ صرف اعلان کر رہے ہیں کہ RBI ایسا کر رہی ہے. گراؤنڈ پہ کہاں نظر آ رہا ہے سر؟ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے وزیر اعظم. آپ کو اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو آج بہت زیادہ غربت ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. آپ کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت کی عوام کو, خاص طور سے غریبوں کو, اتنی زیادہ تکالیف کا اور یہ تمام لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا, آپ اٹھا کر پرائم منسٹر آف انڈیا, یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی, آپ کے پاس آئی بھی ہے. ہندو اخبار کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہندو اخبار کا 20 اپریل کی رپورٹ ہے. کیا کہا اس 20 اپریل کی رپورٹ میں؟ انہوں نے یہ مائیگرنٹ ورکرز, لیبررز کا ایک سروے کیا, 11,000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا, جس میں سے پرائم منسٹر سنیا, میں نے ابھی جو کہا آپ سے, میں نے ابھی جو کہا یہ صرف ریٹارک نہیں ہے, یہ جذبات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یقیناً میرا دل جل رہا ہے, میں تکلیف کو دیکھ رہا ہوں, اور بحیثیت MP اور بحیثیت ایک انسان جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے, میں یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. ہندو اخبار کا سروے ہوا 11,159 مائیگرنٹ لیبررز کا, جس میں کہا گیا کہ 90% لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن نہیں ملا, کوئی راشن نہیں ملا. اور پھر 90% لوگوں کو ان کی امپلائیز نے ان کی تنخواہیں نہیں دی. آپ بتائیے, اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ 27 سے اپریل 13 تک 70% مائیگرنٹ لیبرز کے پاس صرف 200 روپے بچے ہوئے. آپ بتائیے وزیر اعظم, 200 روپے میں مائیگرنٹ لیبر کیا کرے گا, کیا کھانا کھائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سروے ہوا ہے, یہ سروے کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے, لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو, ہم کو, جو آپ کی سرکار کو, ریاستوں کو, اسٹیٹ گورنمنٹس کو جو ٹائم ملا ہے, کیا کیا؟ اگر کوئی پیراشوٹ سے آ رہا ہے تو کیا وہ زمین پر نہیں آئے گا؟ آئے گا نا زمین پر وہ. اور کیا گارنٹی کہ زمین پر صحیح لینڈ ہوگا؟ آپ بتائیے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 80% جس کے پاس کوئی اسمپٹومیٹک ہے, پازیٹیو کوئی سمٹم نہیں ہے, ان کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے. ٹیسٹنگ نہیں ہے, ٹیسٹنگ کا انتظام نہیں ہے. وہ جو چین سے کٹ آئے, معلوم ہوا کہ تمام کے تمام غلط ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ میں بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر جو میں نے یہاں پر رکھی ہے آپ غور کریے. آپ یقیناً, آپ کی پارٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے, آپ کی پارٹی مجھے کیا کیا کہتی ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, مگر میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے آپ سے سامنے, آپ کی حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں.